ہمارا ایک مسلمان کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ آدمی ہندو ہے، فیصلہ مولانا جرجیز کے پاس آیا ہے، جرجیز صاحب دونوں کی باتیں سنتے ہیں، پتا چلا جرجیز صاحب کو یہ زمین ہندو کی ہے، مسلمان یہ فیصلہ لے کر میرے پاس آیا ہے، سوچتا ہے کہ مولانا جرجیز بھی مسلمان ہیں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جرجیز صاحب اب قرآن کی آیت تمہارے لیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہندو بھائیوں کی دشمنی تمہارے دل میں پیدا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم غلط فیصلہ کر دو۔ نہیں، دشمنی اپنی جگہ پر، مذہب اپنی جگہ پر، لیکن انصاف کا مڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں تمہیں سچا انصاف کرنا چاہیے۔ جرجیز صاحب ہندوؤں کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے یہ زمین ہندو کی ہے، لہٰذا ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ سناؤ۔ اس زمین کا مالک رام چندر ہے، اس زمین کا مالک کرن کمار ہے، اس زمین کا مالک ستیش چندر ہے، اس زمین کا مالک رام وشواس ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ فیصلہ سناؤ، کیونکہ تمہارے قرآن کا یہی حکم ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نیائے اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ہمارا دھرم ہمیں بتلاتا ہے، انسانیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمیں دیتا ہے، ہمارا دھرم ہمیں انسانیت سکھلاتے ہوئے بتلاتا ہے کہ دیکھو انصاف کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، نیائے کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، تم ذات برادری نہ دیکھنا، اپنا بھائی بہن نہ دیکھنا، سچی بات منہ پہ کہہ دینا، چاہے وہ تمہارے دھرم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری قوم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہو، اگر سچی بات جو ہو رہی ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، انصاف کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کے بارے میں حق صحیح بات کیسے کہہ دیں، یہ ہمارا ورودھی ہے، ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیسے کہہ دیں۔ نہیں، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں پاٹھ پڑھاتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یاد رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا گلا گھونٹنے پر مجبور نہ کر دے، نیائے کی ہتیا اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ کسی قوم کی